امریکی ایئر فورس کے کپتان گائے گروٹرز نے ویتنام میں ہونے والی جنگ کے لیے رضاکارانہ خدمات اس لیے پیش کی تھیں کیونکہ وہ کمیونزم کو دنیا میں پھیلنے سے روکنا چاہتے تھے۔ وہ 1967 کے اوائل میں ویتنام گئے تھے، جہاں انہوں نے 400 جنگی مشن پورے کیے اور ان کا طیارہ 2 بار نشانہ بنا۔ مجھے پہلی بار ان بہادر افراد نے بچایا جو ہرے رنگ کے ہیلی کاپٹرز کی امریکی ریسکیو ٹیم کا حصہ تھے۔ دوسری بار ہم شمالی ویتنام میں اکیلے تھے اور اندھیرا ہونے والا تھا۔ میں درختوں کے جھنڈ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور تقریباً 45 منٹ تک گرفتار ہونے سے بچا رہا۔ جس فوجی یونٹ نے انہیں گرفتار کیا وہ انہیں چاولوں کے کھیت کے پار گاؤں میں لے گیا، جہاں وہ 1 دن تک رہے۔ اس کے بعد ایک ٹرک پر لمبے سفر کے بعد تمام جنگی قیدیوں کو ہنوئی کے ایک کیمپ میں منتقل کیا گیا۔ 1 ہفتے بعد انہیں اور درجن بھر دیگر افراد کو بدنام زمانہ ہنوئی ہلٹن نامی کیمپ پہنچا دیا گیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں فوجی معلومات حاصل کرنے کے لیے تشدد کیا جاتا تھا۔ گروٹرز کہتے ہیں وہ مارچ 1973 میں اپنی رہائی سے قبل 5 سال تک 6 مختلف فوجی کیمپوں میں رہے، پھر شمالی ویتنام کو امن معاہدے پر مجبور ہونا پڑا۔ دسمبر 1972 میں امریکی ایئر فورس اور نیوی نے ہنوئی کے علاقے میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسے 1972 کی کرسمس بمباری کہتے ہیں۔ ان 11 دنوں میں 40,000 ٹن بم گرائے گئے۔ In those 11 days, they dropped 40,000 tons of bomb. بطور قیدی تمام تر مصیبتیں برداشت کرنے اور جنگ کی امریکہ میں غیر مقبولیت کے باوجود گروٹرز کہتے ہیں اس جنگ کا جواز آج واضح ہے۔ By the president of Indonesia, by the president of Thailand. انڈونیشیا، تھائی لینڈ، ملیشیا اور فلپائن کے صدور کے مطابق یہ ویتنام میں امریکہ کی جنگ تھی، جس کے باعث انہیں اپنے ملکوں میں کمیونسٹ باغیوں سے کامیابی سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ ملا۔ ویتنام میں ہماری ہمت اور حوصلے سے آج 450 ملین لوگ آزاد ہیں، جو بصورت دیگر آج کمیونسٹ ہوتے۔ اب کئی سال بعد گائے گروٹرز موٹیویشنل سپیکر ہیں جو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے دشمنوں کو بھولنے اور معاف کرنے کے علاوہ ان سے محبت سے پیش آنا چاہیے۔ نکولیٹا ایلچ کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA۔